اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. جرجس صاحب کو بخار آ گیا، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، جلدی سے 102 102 ڈگری بخار تیز، پیراسیٹامول دیا، ڈولو دیا، کچھ دیا، جلدی سے کھایا پیا، کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام. ماشاءاللہ اچھا آرام ملا. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھی. اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. شرک ہو گیا. ارے فلاں ڈاکٹر سے دوا لائے، اس کی دوا سے ٹھیک ہو گئے. شرک کر دیا. ہمیں پتا بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ، ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہی شرک ہے. نہیں، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کی دوا میں نے کھائی، اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھی تھی، اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوں. کہنا یہ تھا ہمیں، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا، یہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو، ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی، مر جاتی. شرک ہو گیا. گھر میں کتا پلا ہوا، پالنا نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو، بہت سے لوگ پالتے ہیں. گھر میں پلا ہوا ہے، چور آئے چوری کرنے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے. صبح اٹھ کے آپ نے کہہ دیا اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. شرک ہو گیا. اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی. شرک ہو گیا. شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. لیکن ہاں چونکہ یہاں قصدن اور جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس درجے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے. آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن زبان سے آپ کے نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے. یہاں نیت کا دار و مدار ہے، نیت دیکھی جائے گی. آئیے ایک بیابان جنگل ہے، جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہہ دیا محمد جرجیس. مسلمان ہو؟ جی. اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. یا اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا. تو اللہ کے رسول اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے. کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں. آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا. لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود، الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو. پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا، پہلے انکار لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ. تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے. جب وہ تجھے چھوڑ دیں گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو.
ایسا کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ شرک سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئن، کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر، کچھ چڑھاؤ۔ سنیے بہت غور سے سننا، اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ چڑھاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ۔ ایک آدمی نے مکھی ماری، ان میں سے ایک نے، اور چڑھا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے مکھی مار کے چڑھا دی، تم جاؤ تمہاری جان ہم نے بخش دی۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ، اس نے کہا نہیں، میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَتَلُوهُ، اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا۔ کس جرم میں؟ اس نے ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اس کو مار ڈالا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں۔ چلو بھیا جلدی کر لو، مدرسے کا معاملہ ہے۔ تو لوگ آپ لوگ اگر یہ کام پہلے کر دیں تو ہم لوگوں کو کیوں ٹینشن لیں؟ نہیں کرنے تو مدرسے کا معاملہ دے دیجئے بھائی، آپ لوگوں کے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اور جگہوں کی طرح حالات خراب ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں، آپ دیجئے مدرسے کا تعاون زیادہ سے زیادہ کریے، مدرسوں ہی کے لیے تو جلسے کرائے جاتے ہیں۔ تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا؟ جہنم۔ تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ایک اور شرک کو سمجھیے، اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ چمنی بازار۔ آپ کی یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے، 2 4 6 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد آتا ہے۔ چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا، آپ کے ہاں ٹھہرا، آپ نے اس کو قطب مینار گھمائی، آپ نے اس کو دلی کی جامع مسجد گھمائی، لال قلعہ گھمایا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے،
آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو جی، گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں جی، 5,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خرید کر دلی سے آپ نے اس کو دی کہ لیجئے میری بیوی کو دے دیں۔ آپ اس کی ساڑی کو لے کر آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، چل دیے کہاں؟ اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو ساڑی دینے کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے، اندر دوست کی بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے بھابھی، میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے، آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا، جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے یہ خوبصورت ساڑی بھیجی آپ کے لیے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، دل سے بتائیے گا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر نہیں۔ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری کا جواب یہی ہے، جس نے ساڑی بھیجی اس کی، یعنی شوہر کی تعریف۔ لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرنے لگے، جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، دلی سے ساڑی لے آئے، آئیے چائے پی لیجئے، اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی صاحب ساڑی آپ نے بھیجی، اور آپ کی بیوی تو گل چھرے اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑی لے کے آیا۔ میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا، وہ تو گھوم رہی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں۔ کم بخت، ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے، محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5,000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بیچی، اور تعریف تو اس کے ساتھ، گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، ایک ڈائل چڑیل، کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہاں تو کیا ہوا؟ وہ نے وہ ساڑی دی، آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی، پور میں نے بنائے، انگوٹھا میں نے بنایا، انگلیاں میں نے بنائی، پیر میں نے بنایا، ٹخنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، گھٹنا میں نے بنایا، ران میں نے بنائی، شرمگاہ میں نے بنائی، پیشاب و پائخانے کا راستہ میں نے بنایا، لیور میں نے بنایا، پیٹ میں نے بنائی، آنتیں میں نے بنائی، دھڑکنے والا دل میں نے دیا ہے، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں۔ تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا۔ تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا، ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ ہاں ہاں، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا، سب کچھ میں نے کیا۔
आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा, जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सब अगर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछोचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाही, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे जबरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए हैं, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने ये जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। ये हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी। कुतिलता हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो,
اس کے پاس کوئی نہ بندوق ہو، نہ لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، کچھ نہ ہو، اور اچانک آپ کے پاس آ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تھانے کا چوکیدار ہے، پولیس والا ہے، اور آ کر آپ کو بھڑکانے لگے، دھڑکانے لگے، دھمکانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے اس گاؤں میں، شراب پلائی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ پسٹل ہے، نہ بندوق ہے، نہ رائفل ہے، نہ ڈنڈا ہے، اور پورا کا پورا گاؤں اس ایک پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنا ہے۔ کیوں؟ اس کی سن رہا ہے، کیوں؟ اس کے سامنے سب خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا نہیں ہے، تنہا ہے ضرور، لیکن وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ اس کون ایک بچی ہے انگوری خاتون، گھر ہے اس کا حسیہ، باپ کا نام خالق، گم ہے نا، اسٹیج پہ ہے، جس کی ہو وہ دیکھ لے جائے، اور نہیں تو ہم لے جائیں گے۔ ادھر آؤ۔ جب بچے کھوتے ہیں تو ہم کو ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، دونوں کام۔ کس کی ہے بھائی؟ تیری اماں آئی ہیں؟ سنیے، جب تک ابا نہیں ملے تھے تو چپ تھی، اور ابا مل گئے تو خوش ہونا چاہیے تو رو رہی ہے۔ ویسے ہمت کو سلام دینا چاہیے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے۔ باپ بیچارے جرجیز کو سن رہے ہیں، امی بیچاری جلیبی خرید رہی ہوں گی مارکیٹ میں، تقریر تھوڑی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، بنگلہ سمجھنے والے لوگ اردو کیا سمجھیں، جا رہی ہوں گی چوڑی وڑی خرید رہی ہوں گی۔ ارے بچہ ماں یا باپ میں کسی ایک کے ساتھ تو ہونا چاہیے نا، تو باپ کو بھی پرواہ نہیں، ماں کو بھی پرواہ نہیں۔ چلیے مل گئی ہے، وہ تو ہمیں معلوم تھا کہ کسی جلسے میں کھوئی تھوڑی، آج تک کھوئی نہیں ہے، کھوئی ہیں لیکن مل سب گئے، ایسا سننے میں نہیں آیا ہے کہ کھو گئی ہو پھر وہ اس کا نہ باپ ملا ہو نہ ماں ملا، ایسا ہوا ہی نہیں 20 سال سے۔ تو یہ تو امید تھی کہ ملی جائے گی، باپ مل جائے گا یا ماں مل جائے گی۔ ہاں تو سنیے میرے بھائیوں، کیا کہہ رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ شرک تو ہمیں بھی معلوم ہے، بول کیا رہا تھا؟ یا اللہ، کسی کو یاد نہیں۔ ایک اکیلا پولیس والا پورے گاؤں پر کیوں حاوی ہو جاتا ہے؟ چلا رہا، سب اس کے سامنے بھیگی بلی بنے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس اکیلے پولیس والے میں یہ ہمت اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کو اپنے ساتھ، سرکار کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کا حال ہوتا ہے۔ کرو لنچنگ، کرو قتل، ایک نہیں 50 آدمی مل کے اس کو مارو، باندھ کے مارو، وہ کسی کے سامنے دہلتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، اکیلے مقابلہ کرتا ہے، بندہ ہے تو مار کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ جانتا ہے کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں، کمزور ہوں، لیکن میرے پاس ایمان کی طاقت ہے، میرے پاس اسلام کی طاقت ہے، میرے پاس توحید کی طاقت ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی طاقت، یہ توحید کی دعوت اس کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ 50 لوگوں کی مار کے آگے بھی جھکتا نہیں ہے، اور وہ یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمیہ سے پوچھو کیا تھا اس کے سامنے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو
ادھر بیٹا بندھا ہے، ادھر شوہر بندھا ہے، ادھر سمیہ کا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیا ہے، کپڑے پھاڑ کے برہنہ اور ننگا کر دیا ہے، نیزہ اٹھایا۔ ابو جہل کہتا سمیہ محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ کہتی ہے ہرگز نہیں، یہ نیزہ مار دوں گا۔ اور اس نے مارا۔ ابو جہل اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری فوج تھی۔ سمیہ اکیلے تنہے تنہا اس نے نیزہ لیا، سمیہ کی شرمگاہ میں وہ نیزہ داخل کر دیا، یہاں سے مارا، اس طرف پار کر دیا، اس شرمگاہ میں ڈالا، اس شرمگاہ سے نکال دیا۔ اور اس کے باوجود سمیہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ میرے قدم کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، میرا قدم پھسل نہ جائے، میرا دین مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ غور کیجئے، سمیہ، ابو جہل، ابو لہب اور ان کے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں، اندام نہانی میں نیزہ داخل کر دیا گیا۔ وہ نہ ابو جہل سے ڈر رہی ہے، نہ نیزے سے ڈر رہی ہے، نہ تلوار کا خوف ہے، نہ پورے ابو جہل کے فوج اور اس کے قوم اور اس کے ساتھیوں کا ڈر ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو سمیہ کو پہاڑ کی چٹان بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے؟ اور سمیہ کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے، اس کی لنچنگ ہو رہی ہے لیکن سمیہ کسی سے ڈر نہیں رہی ہے۔ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے۔ جیسے ایک پولیس والا پوری قوم کے سامنے ڈانٹتا ہے، پوری قوم کو چلاتا ہے، اس کو ڈراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ایسے ہی ایک سمیہ جانتی ہے کہ ایمان ہمارے ساتھ ہے، اسلام ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایمان کی طاقت جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہے وہ غور کرے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان تو 2 GB نیٹ میں بک جاتے ہیں۔ کیوں نہیں سو رہے بھائی؟ رات کے 12 بج گئے، سو جاؤ۔ ارے مولانا صاحب یہ 600 روپے کا نیٹ پیک ڈلوایا ہے، یہ ختم تو کر لوں، 12 بجے تک چلے گا میرا۔ اور اس ختم کرنے کے چکر میں اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، الیاس باللہ، اللہ کی پناہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تو ایمان کی طاقت ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ پھر سمیہ کے 2 پیر 2 اونٹ سے باندھ دیے گئے، یہ پیر اس اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے، ایک کا چہرہ پورب کی طرف، دوسرے کا چہرہ پشچم کی طرف۔ اور سمیہ نبرداد سمیہ کے لیے ہے تنہ تنہا ہے، اور اس کے باوجود مقابلہ کر رہی ہے، جانتی ہے کہ یہ دونوں اونٹ بھاگیں گے، میرے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، میں چیر دی جاؤں گی۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھا لیا، کیا کہتا ہے سمیہ؟ ان اونٹوں کو بھگانے والا ہوں، ابھی بھی سمجھ لے، ابھی بھی سمجھ لے، ابھی بھی ڈر جا، ابھی بھی محمد کے رب پر اپنا ایمان چھوڑ دے، ابھی بھی اسلام کو ترک کر دے۔ اور سمیہ اس موقع پر اکیلی تنہ تنہا کیا جواب دیتی ہے؟ اے ابو جہل، یہ تو بولنا چھوڑ دے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اے ابو جہل، ان اونٹوں کو بھگانے میں تو جتنی دیر لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ یہ کون سے جملے تھے؟ اور سمیہ کو سب کے سامنے جملہ کہنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ تھا ایمان۔ اس لیے ہر آدمی اپنا ایمان اپنے اندر ٹٹولے کہ وہ کتنے % ہے۔ شادی کے موقع پر ایک موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والے یہ بیچارے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ کی طاقت، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ایک موٹر سائیکل میں تمہارا گزارا چل جاتا ہے، لیکن ایک موٹر سائیکل دینے میں لڑکی کا باپ بیچارہ کتنے کا قرضدار ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنا قرضہ چکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ درد جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اسلام ہے آپ کے اندر، یہ درد اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے آپ کے اندر۔ کہتے رہو اپنے آپ کو مسلمان۔ اس بھارت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رام بھکت کہتے ہیں؟
جبکہ رام کے نام کو بیچنے والے اور رام کی عزت و عصمت کو لٹانے والے وہی لوگ ہیں. کہتے رہو ہمارے اندر اسلام ہے، کہتے رہو مسلمان ہیں، کچھ نہیں. درد اپنے اندر کسی کا پیدا کر لینا یہ اسلام ہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سپاہی کچھ فوجی آ رہے ہیں، راستہ خطرناک ہے، اپنا ایک قاصد بھیج دیا جنگل میں، یہیں آرام کر لو، راستہ خطرناک ہے، خطرناک جانور آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں رات وہیں گزارنا ہے اور دن کے اجالے میں تمہیں مدینے آنا ہے. ان کو رات میں اسی جنگل میں گزارنا تھا ان فوجیوں کو. حضرت عمر اپنا گھوڑا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان فوجیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بستر ان کے پاس ہے یا نہیں، تکیے ان کے پاس ہے یا نہیں، لیٹنے کے لیے چادریں بچھانے کے لیے ان کے پاس چٹائیاں ہیں یا نہیں. حضرت عمر یہ دیکھنے کے لیے رات ہی میں نکل جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سڑک پر ایک عورت لیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے. حضرت عمر نے گھوڑا روکا اور کہا کیا بات ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہے. چلو اس کو دودھ پلاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کو خاموش کراؤ اور اپنے گھر جاؤ. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. فوج کا معائنہ کر کے اور ان کا کی دیکھ ریکھ کر کے جب واپس لوٹے، کافی دیر کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، اسی جگہ پر وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر گھوڑے سے اترے، اس عورت کے پاس گئے اور کہا بڑی نردئی ماں ہو، بڑی بے رحم ماں ہو، ابھی تک بچے کو رلا رہی ہو، تمہاری پستانوں میں کیا دودھ نہیں ہے جو اس بچے کو پلا کر خاموش کر سکو اور اپنے گھر جا سکو؟ اس نے کہا میں اس بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، میری پستان میں دودھ ہے لیکن میں پلانا نہیں چاہتی، میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں؟ اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے. اس عورت نے کہا اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ عمر نے، امیر المومنین نے یہ اعلان کر دیا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا، فنڈ نہیں ملے گا. جب بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس بچے کا راشن ملنا شروع ہو جائے گا. میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا بھی راشن مجھے ملنے لگے. جو راشن ملتا ہے وہ میرے گھر میں کافی نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظر آسمان پہ ڈالی اور کہا عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو نے یہ قانون کیوں بنایا ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. اس قانون کے بعد پھر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلائے گی. جب ماں کا دودھ ہی نہیں ملے گا تو بچے میں ماں کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نے اسی دن یہ قانون ختم کر دیا. رحم دل ہو تو قانون واپس لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے. اب ہم کھل کے نہیں بولیں گے. مجھے ان یوٹیوبر چینل والوں نے مجبور کر دیا ہے، اللہ کی قسم جتنا ان چینل والوں نے مجھے رلایا ہے مجھے اتنا کسی گورنمنٹ نے بھی آج تک نہیں رلایا ہے. پرسوں تک کی تقریر کو کاٹ کاٹ کر اس طریقے سے ڈالا ہے کہ انڈیا ٹی وی مجھے پرسوں سے ننگا کر رہا ہے، دکھا دکھا کر یہ کی تقریر ننگا کر رہا ہے. میں بہت جلدی یہ قانون بنانے والا ہوں. جس کو بھی اگر مجھ سے تاریخ لینا ہے، ٹائم لینا ہے تو ان چینل والوں پر روک لگانا ہوگی. میں کسی ایک کو بھی اپنے تقریر میں گھسنے نہیں دوں گا. اگر یہ شرط منظور ہے تو آپ ہمیں بلائیے آگے. ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے بھائی جو جتنا ان چینل والوں نے مجھے رلایا ہے، اللہ کی قسم مجھے میرے دشمنوں نے اتنا نہیں رلایا. کہہ کہ وہ چیخ کے میں تھک گیا کہ یوگی اور مودی کے ساتھ میری پکچر مت بناؤ، لیکن بنا رہے ہیں.
میں کہہ کے تھک گیا، میری تصویر کے ساتھ کسی لڑکی کی تصویر مت جوڑو، تھک گیا کہہ کے، لیکن ان کے چینلوں نے ایڈٹ کر کے وہی دی۔ ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ، ان کو کسی کی عزت پیاری نہیں ہے۔ پرسوں سے مجھے انڈیا ٹی وی والا ننگا کر رہا ہے، اور ابھی تک آج بھی اس نے ننگا کیا ہے۔ اس نے یہی بہار اور بنگال کا ماحول بنا کر یو پی میں ہندو مسلم ایک کر رہا ہے، ہندو مسلم کا شڑینتر رچ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مولوی جرجیز کے بھڑکاؤ بیان کو یہاں پر اس طریقے سے پیش کریں کہ سارے ہندو بھائیوں کو ایک کر دیں، لیکن یہ کمینے وہی دے رہے ہیں جس سے ہم روک رہے ہیں، جس سے ہم منع کر رہے ہیں، یہ وہی چیز دے رہے ہیں بار بار کاٹ کر۔ یہ سن لیجئے، اب تک جو پروگرام میں دے چکا ہوں وہ تو میں کروں گا ہی، لیکن اب نیا پروگرام جو بھی لے گا اس شرط کے ساتھ لے کہ کوئی بھی یوٹیوبر والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی ہم تاریخ فکس کریں گے۔ اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو آپ کسی اور کو بلائیے اور اپنا جلسہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ بھی ہارٹ کا مریض ہے، وہ جب یہ سب باتیں اور خبریں سنتے ہیں تو ان کو بھی ہارٹ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے سب کو دیکھنا ہے، مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ ان یوٹیوبر والوں نے مجھے جتنا رلایا ہے، اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا کسی نے نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر غیرت تمہاری نہیں جاگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تربیت میں کمی ہے، تمہارے باپ نے اور تمہاری ماں نے تمہیں تربیت نہیں دی ہے، میں یہی سمجھوں گا۔ تمہارے پاس درد نہیں ہے ماں کا، تمہارے پاس درد نہیں ہے کسی باپ کا۔ تم نہیں سمجھتے ہو، تمہیں بس پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے ایڈٹ کر کے تم دے دو۔ میں نے کہا نا تقریر میں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے یا تو میری پارٹی میں آ جاؤ یا دوسری میں۔ اس چیز کو میں نے منع کر رہا ہوں کہ دیکھیے سیاسی چیزیں مت ڈالیے، اسی چیز کو انہوں نے اپنے چینلوں پہ ڈالا اور اسی چیز کو اچھال رہا ہے وہ انڈیا ٹی وی والا، اور دکھا رہا ہے پورے ہندوستان میں، دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، اس مولوی نے دیکھو کیا کہا ہے۔ آ گیا اکھلیش کا پرچار کرنے کے لیے، آ گیا ہے یوگی اور مودی کا ڈر دکھا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس طریقے سے۔ اور ابھی ہم یہ جو بول رہے ہیں نا، دیکھیے گا یہ جملے بھی آ جائیں گے، آپ یہ جملے جو ہم بول رہے ہیں نا اس کو بھی ایڈٹ کر کے ڈال دیا جائے گا کہ مولانا جرجیس یہ بولے ہیں، جبکہ ان جملوں سے میں اور پریشان ہو جاؤں گا، اور پریشان ہو جاؤں گا، لیکن بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں بیٹھ جائے، لیکن نہیں بیٹھ رہا تمہاری کھوپڑی۔ میں بہار میں اور انڈیا ٹی وی دلی میں خبریں دکھا رہا ہوں، آج بھی دکھائی ہو، اور گھر سے میری ماں کا فون آیا، رو رہی ہے میری ماں کہ بیٹا اب میں جیل میں جاتا ہوں وہ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ میری ماں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں یوٹیوبر والوں، یہ تمہاری وجہ سے آئے ہیں۔ اگر میری ماں کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کتنی پریشانیوں سے میری ماں نے مجھے پڑھایا ہے اور اس مقام تک میں پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کے ذریعے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تم اس ماں کو رلا رہے ہو، لگتا ہے تم کسی ماں کے بیٹے نہیں ہو۔ جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں تم وہی چیزیں ڈال رہے ہو، وہی چیزیں ڈال رہے ہو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ اس وقت میری کھوپڑی میں انسان ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو اٹھا کے یہیں سے راشائی کر دوں، توڑ دوں سارے موبائل۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری کھوپڑیوں میں عقل سلیم پیدا کرے۔ پانی ہے تھوڑا سا؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ پہلی چیز، ہم تو سوچ رہے تھے 5 بتا دیں گے لیکن پہلی میں اتنا وقت لگ گیا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، دوسری چیز، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ لو، ماں باپ کا درد ہمیں تھا، بول بھی رہا تھا اور حدیث بھی آ گئی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کر۔
اے بھیا اب بیٹھ جاؤ، اب کسی کو جو اٹھے بغل والا اس کو زبردستی بٹھا دے، پیشاب لگ رہا تو یہی کر لو، لیکن اب جانے مت دینا، بہت ہو گیا یہ ناٹک۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینا چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ گھر مکان سے نکال دے، بھگ، میرا گھر نہیں، تجھے 1 انچ زمین نہیں دوں گا، نکل بھگ، گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ کون بیٹا یہ قبول کرے گا؟ لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا۔ ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر، حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ، تو نے اپنی بوڑھی ماں کو جو پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، تو نے تو جنت پالی، تو نے تو جنت حاصل کر لی، تو جنتی ہو گیا۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی اندھی ہے، لنگڑی ہے، اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں، پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں، گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کہ اچھا پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ کچھ نہیں، اتنا کام میں کر رہا ہوں، گندگی، غلاظت، ناپاکی، پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں، اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، جب وہ تجھے اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے، اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے، تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش پر، تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی، پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو، نہیں کیا۔ اس نے کہا بس امیر المومنین، اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بھر خدمت کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانو۔ جب مامون رشید کا عتاب آیا تو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے، لیکن باپ بوڑھا تھا، سردیوں کے دن تھے، باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی، جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں، جیلر سے بات کی، اس نے منع کر دیا، ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں برتا جائے گا، سارے قیدی برابر ہیں، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد، پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا اس پانی کے لوٹے کو، اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو پانی میں گرمی آ جائے گی، تھوڑی ہی بہت صحیح کچھ تو گرمی آ جائے گی۔ جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو۔ غور کیجئے، اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی، گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے،
کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو وہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ اسماعیل کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو نہیں جانتی تھی یہ سامنے میرے سسر ہیں، ابراہیم میرے شوہر کے باپ ہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کھیلنے۔ اچھا کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے۔ کہا دیکھو میں شام تک تو انتظار نہیں کر پاؤں گا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی بہت برا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتے ہیں، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں، حالات ہی اچھے نہیں ہیں گھر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسماعیل جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آدمی آیا تھا اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو چوکھٹ ہوتی ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، اس سے اچھی چوکھٹ کہاں ہوگی؟ اور بڈھا کہہ رہا چوکھٹ خراب ہے، چوکھٹ بدل لو۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر پہ آئے تو پوری بات بتائی بیوی نے، یہ بڈھا آیا تھا کہ اچھا، کہ اس نے تمہیں سلام کہا؟ وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے۔ اچھا اور کیا کہا؟ کہ انہوں نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہہ دیا بہت بری۔ او صبح کھا لو تو شام کو نہیں، شام کو کھا لو تو صبح نہیں۔ اوہ میری بیوی یہ تم نے غلط کیا۔ کہا کیا غلط کیا؟ جیسے حالات دیکھ رہی ہوں ویسے بتا دیا میں نے سوچا شاید بڈھا کچھ لایا ہو دے دے گا۔ کہا اور کچھ کہا؟ کہا ہاں اور کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، سٹیا گیا تھا وہ۔ کہا کیا بہکی بہکی باتیں کی؟ کہا اس نے بہکی ہوئی بات یہ کی، کہنے لگا گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ مارا سر پہ، کہا میری بیوی وہ میرا باپ تھا، اور تم نے یہ جو کہہ دیا کہ گھر کا حال اچھا نہیں ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، ہم ہر حال میں خوش ہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملے نہیں کہے۔ اس لیے میرے باپ نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے بدل لو۔ چوکھٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، اور نیک اللہ والی کسی نیک بندی سے تم نکاح کرو۔ یہ چوکھٹ جو اللہ کی نافرمان ہے، ناشکری ہے، یہ عورت جب تمہارے پاس رہے گی تو تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے۔ اے میری بیوی تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن میرے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دلوا دی تھی اسماعیل سے۔ آج کل کی عورتیں سوچیں اپنے شوہروں سے کیا کیا کہتی ہیں، کب سے فیئر اینڈ لولی نہیں آئی، کب سے کریم نہیں مل رہی ہے تمہارے گھر میں، جب سے آئی ہوں کبھی آرام نہیں ملا ہے، جب دیکھو روتے رہتے ہو، جب دیکھو شکایت کرتے رہتے ہو۔ میری سہیلیوں کو دیکھو شادی میں کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، یہی ایک کپڑا 6 مہینے سے پہن رہی ہوں، کتنی نافرمانی کرتی ہیں یہ۔